الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ پاکستان میں اعلان ہو چکا ہے کہ آج چاند نظر نہیں آ سکا، تو گویا کہ شعبان کی 30ویں شب ہے جو کہ آخری تاریخ ہے، اور کل سے انشاءاللہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی پاکستان میں ماہ رمضان کا آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ تراویح کا سلسلہ یہاں انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ شروع کریں گے۔ البتہ اس وقت تقریباً کوئی 50 منٹ کی گفتگو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل بھی ہمارا ایک ابتدائی سیشن تھا، کل گھڑی میرے سامنے نہیں تھی تو میں تھوڑا کنٹرول نہیں کر پا سکا تھا۔ آج اس وقت گھڑی سامنے ہے تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس گھڑی کے مطابق 10:10 پر اس وقت کی نشست کی تکمیل ہو جائے۔ لیکن ماشاءاللہ جو حضرات و خواتین اور بچے ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی کچھ دلچسپی کا سامان ضرور ہوگا آج کی گفتگو میں۔ 3 حصے ہیں آج کی ہماری اس وقت کی گفتگو کے۔ پہلا حصہ تو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف خطبہ ہے، اور احادیث کی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے دیا، تو ہم بھی اسی بات کی پیروی کرتے ہوئے اس خطبے کا ترجمہ مختصراً تشریح کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہ اس وقت کی گفتگو کا پہلا حصہ، رمضان کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ فضیلت پر مبنی خطبہ۔ دوسرا حصہ گفتگو کا وہ قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے، اس لیے کہ اب یہ پورا مہینہ ہمارا ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح کے تعلق سے گزرے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ بنیادی معلومات قرآن حکیم کے حوالے سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد دہانی کے طور پر سامنے رہے۔ اور تیسرا حصہ گفتگو کا جو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے، وہ ہے آداب فہم قرآن۔ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے، فضیلت بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ذوق و شوق میں اضافہ ہو، اور اس کے کچھ آداب کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گفتگو کے 3 حصے ہیں گویا کے، جس پر آج اس وقت انشاءاللہ کلام ہم کریں گے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور خطبہ جو بہقی شریف کی روایت میں مکمل موجود ہے، اور اس خطبے کے مختلف جملے اور حصے وہ احادیث کی دیگر کتب میں، جس میں مسند احمد اور جامع ترمذی بھی شامل ہیں، ان میں یہ خطبے کے مختلف جملے نقل کیے گئے۔ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ شعب الایمان جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کمپائلیشن ہے، اس میں اس کو نقل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن۔ تو آج ہمارے پاس شعبان کی آخری رات ہے، تو گویا ایک نسبت نبی مکرم علیہ السلام کی اس مجلس سے جس میں خطبہ عطا ہوا وہ ہو جائے گی۔ تو شعبان کی آخری تاریخ کو حضور علیہ السلام نے خطبہ عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ہمیں، فقال، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، فقط اظلکم شہر عظیم، یقیناً تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، وہ آنے والا ہے تم پر۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس ایک خطبے کے ان چند جملوں میں شہر کا لفظ کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو یاد ہو گیا تمہیں؟ شہر رمضان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ، ماشاءاللہ۔ تو ایک رات اللہ نے عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، انشاءاللہ اس کو تلاش کریں گے آخری عشرے کی راتوں میں، اور یہاں ہمارا رات کا اکثر حصہ قرآن ہی کے ساتھ بسر ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رات تو ہمیں مل ہی جائے گی۔
کل نشست میں ذکر کیا گیا تھا غالباً کہ پچھلی امتوں میں عمریں بہت ہوتی تھیں، ان کے اعمال بہت تھے. ہم آخری امت میں ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اللہ نے اعمال میں اجر بڑھا دیا ہے. ایک ہی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور پھر یہ مہینہ اس کے تعلق سے بھی ابھی فضیلت کا بیان آئے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں. وقیام اللیل تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے. دن کے روزے فرض کیے گئے، رات کا قیام فرض تو نہیں ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی معلوم ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی ہمیں قیام اللیل، صلاۃ التراویح، نماز تراویح کا ثبوت ملتا ہے. پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی اس ماہ مبارک میں ایک خیر کا عمل کرے، مراد نفل عمل انجام دے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ گویا ایسا ہے کہ گویا اس نے عام دنوں میں ایک فرض عمل انجام دیا ہو. تو نفل کا اجر فرض کے برابر. آگے فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ، اور جس کسی نے اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عبادت ادا کی، جیسے کہ نماز ہے مثلاً، وہ ایسا ہے کہ گویا عام دنوں کے 70 فرض اس نے ادا کیے ہوں. یہ ہے موسم بہار، یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ ایمان والوں کا سیزن جس پر کل ہم نے کچھ کلام کیا تھا. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. روزہ بھی صبر ہی ہے، بھوک کو برداشت کرنا بھی صبر، پیاس کو برداشت کرنا بھی صبر. اور ٹریفک کے اندر افطار سے آدھے گھنٹے پہلے اگر پھنس جائیں تو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ صبر ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح رات کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور تو صبر ہے. ہاں آرام تو کم کرنا ہے، محنت زیادہ کرنی، سیزن ہے تو کمائی بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ. لیکن اللہ کی شان کریمی حضور علیہ السلام فرما رہے اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ وہ جنت ہے. والشہر المواسات، اور یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. دیکھیے ویسے بھی اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں بڑا خرچ ہوتا ہے. اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی. مزید بنا ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. عام دنوں میں نہیں ہوتا. ہمارے پیٹ بھرے ہوئے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھرے ہوئے الحمدللہ، ہمارے گھروں میں ریفریزرز بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں. ہم ایک وقت میں جو ہے وہ 1 مہینے کی جو ہے وہ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، گروسری کی، اور نہ جانے کیا کچھ. کوئی ایشو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. لیکن اس سے پوچھیے نا کہ جس کے گھر میں دوپہر کا کھانا اور رات کا نہ ہو تو بھوک کیسے ستاتی ہے اس کو. تو یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے اور اس کے احکامات کی حکمت ہے کہ روزے سے ایک طرف اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو دوسری طرف مخلوق خدا کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس بھی ہو رہا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے. فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَات، اور یہ مواسات کا، غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا وہ عید کا بونس ملتا ہے نا، یہ وہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا جو مارکیٹ میں شاپنگ مالز بھرے ہوئے ہیں نا، اور بھرے رہیں گے، خوب کمائی ہوتی ہے، ان کی کمائی، ان کی کپڑائی، کپڑے والوں کی کمائی، کھانے والوں کی کمائی، اللہ برکت دے. لیکن یہ وہ رزق نہیں ہے بھائی. یہ رزق کون سا ہے؟ رزق صرف مادی اشیاء میں نہیں ہوتا، رزق روحانی معاملات میں بھی ہوتا ہے. نیکی کی توفیق ملنا، نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق ملنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں آگے بڑھنا، اس کی محنت، اس کا موقع مل جائے، اجر و ثواب نیکی کا بڑھ رہا ہے، ہدایت میں بندہ آگے بڑھ جائے، رحمت خدا بندی کا مستحق ہو جائے، یہ اصل رزق ہے. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش ہے. وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے اس کی گردن کی آزادی کی بشارت بھی ہے. اللہ اکبر. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور اس کے لیے اس روزے دار جتنا اجر ہوگا جس کو اس نے افطار کرایا، حالانکہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. 3 باتیں آئیں.
جو کسی کو روزہ افطار کرے گناہوں کی بخشش بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، اور جس کو افطار کرایا اس کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو بھی عطا ہوگا۔ اس تعلق سے 2-3 باتیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، جب نوافل اور نیکیوں کے فضائل بیان ہوں گے تو یہ سب کچھ بھی بیان ہوگا، لیکن اصول یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی شرط لازم ہے، حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنا شرط لازم ہے۔ کسی کی مدد کی جا رہی ہے، کسی پر خرچ کیا جا رہا ہے تو حلال آمدن سے ہونا ضروری ہے۔ وہ جو سٹینڈرڈز آلریڈی سیٹ ہیں وہ ذہن میں رہیں، تو پھر انشاءاللہ ان نیکیوں کا بھی اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ البتہ صحابہ کو ایک پریشانی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور صحابہ کی یہ پریشانیاں ہمارے لیے رحمت کا باعث بن جایا کرتی۔ تو ان کی پریشانی کس بات کی تھی؟ ہم اجر میں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے، اب اتنا اجر ہے کہ گناہوں کی معافی اور روزے دار کے برابر ثواب عطا ہوگا، تو پھر تو ذہن میں آیا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا افطار کا اہتمام کرنا پڑے گا تب شاید اجر ملے۔ اور سلمان فارسی کون ہے رضی اللہ عنہ؟ درویش صحابہ میں سے کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ تو ایک سوال اٹھا، قلنا کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجید ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ جس سے روزے دار کو افطار کرایا جا سکے۔ اتنا ڈھیروں ثواب تو کب ملے گا؟ جب اہتمام بھی بہت زیادہ ہو۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مضغة لبن او شربت من ماء، اللہ یہ ثواب تو اس کو بھی عطا فرما دے گا جو دودھ یا لسی کے چند گھونٹ پلا کر کسی کو روزہ افطار کرا دے، اس سے کم جو پانی کے چند گھونٹ پلا کر کسی کو افطار کرا دے۔ کیوں؟ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی، صاحب ثروت لوگوں کا بھی اور مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کا بھی۔ یہ نہیں کہ کچھ کو ملے گا کچھ کو نہیں ملے گا، نہیں، اللہ کی شان کریمی سے بات بہت بعید ہے، ہر ایک کو شامل کر دیا۔ دودھ یا لسی کے چند گھونٹ یا پانی ہی کے چند گھونٹ سے تم کسی کو افطار کرا دو تو یہ ثواب اس کو بھی عطا ہوگا۔ ہاں، ایک ایڈیشنل بات حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اشبع صائما، اور جو کسی کو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، شربتن، وہ پانی، وہ مشروب، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، جنت میں داخلے تک کوئی پیاس محسوس اس کو نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر پیٹ بھر کر کبھی کھانا کھا لیا جائے تو کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی منع کردہ بات نہیں ہے۔ ہاں، عام حالات میں وہ جو حدیث شریف ہے کہ بھائی کھانے کے لیے بھی ایک حصہ ہونا چاہیے اور پینے کے لیے بھی ہونا چاہیے اور ایک حصہ جینے کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہوا کے لیے بھی تھوڑا حصہ چھوڑنا چاہیے، وہ عمومی بات ہے۔ اور کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھا لے یا کسی کو کھلانے کی بات آئے تو یہ کوئی ممنوع قسم کی بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ محتاط نہیں ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے تعلق سے اتنی بس گزارش ہے کہ یہ افطار کا معاملہ جو سہولت کے ساتھ ہو جائے، یہ پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، یہ غربا میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی کسی کو بلا کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز مغرب وہ ضائع ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا جماعت میں کوتاہی ہو جائے، یا نماز عشاء وہ ضائع ہو جائے، یا نماز تراویح کا معاملہ اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، یہ نہ ہو۔ اور پھر وہ دکھاوے اور لمبے چوڑے اہتمام، یہ بالکل مناسب نہیں، لیکن اس کے سوا افطار کی یا افطار کرانے کی جو فضیلت ہے اس کا تذکرہ بھی سامنے آیا ہے۔ آگے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ، یہ وہ مہینہ ہے، اولُّهُ رحمۃ، اس کا پہلا حصہ وہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ دوسرا حصہ وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا۔ آخر میں فرمایا گیا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِ فِيهِ، اور جو اس ماہ مبارک میں اپنے مملوک، پہلے غلاموں کا نیز تھے، اب ملازمین ہو سکتے ہیں، سٹاف ہو سکتا ہے، سب آرڈینیٹس ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ تخفیف کا معاملہ کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ بھائی تم نے خود
روزہ رکھا، محسوس تو ہوتا ہے نا. تو جو ہمارا ملازم ہوگا، کوئی ہوم سرونٹ ہوگا، کوئی آفس کا ملازم ہوگا، سبارڈینیٹ ہوں گے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، انہوں نے بھی تو روزہ رکھا ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے یہ سعادت تو مسلم معاشروں میں میسر آتی ہے کہ ورکنگ آورس میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، ذرا سا سکون، لوگوں کو اطمینان ہو جائے، تھوڑا آرام کرنے کا موقع مل جائے، اس کا بھی اجر و ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بس میری خواہش تھی کہ اس خطبے کا ہم مطالعہ کر لیں مختصراً، جو کہ آپ کے میرے سامنے آ گیا. باقی رمضان المبارک کی مستقل فضیلتوں میں سے کچھ کل بیان ہو چکی، اور باقی انشاءاللہ رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح کے بیانات کے ساتھ ساتھ وہ فضائل بھی مستقل بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اب آئیے قرآن کریم کے تعلق سے، کیونکہ ہم انشاءاللہ اس پورے ماہ مبارک میں یہاں بھی اور پورے پاکستان بھر میں اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں مقامات پر یہ سلسلہ تنظیم اسلامی اور قرآن اکیڈمیز کے تحت شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. یعنی کل سے باقاعدہ شروع ہوگا. آج ایک تعارفی گفتگو ہے، اور 29 راتوں میں ہم پورے قرآن کو انشاءاللہ تعالی جہاں تراویح میں سنیں گے، وہاں ہر آیت پڑھی جائے گی، ہر آیت کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ایک دلچسپی کے لیے قرآن حکیم کے بارے میں کچھ تعارف بھی سامنے آ جائے. میں تو مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابی شکل میں بھی یہ خطابات چھپے ہوئے ہیں، تعارف قرآن، جو ان کا معروف بیان القرآن ہے، پورے قرآن حکیم کا ترجمہ و تشریح، جو 1998 میں انہوں نے قرآن اکیڈمی کراچی میں ریکارڈ کروایا، جو اب پیس ٹی وی پر بھی اور دیگر چینلز پر چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے. اس میں انہوں نے تقریباً 4 گھنٹوں میں تفصیل سے تعارف قرآن کو بیان کیا. وہ 4 گھنٹے تو میں نہیں لگاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، اس کے کچھ پہلوؤں کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ سوالات ہیں، اگر اس سوالات کو ذہن نشی کر لیں تو جوابات کی صورت میں باتوں کو یاد رکھنا آسان ہوگا. ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جن ساتھیوں کے لیے ممکن ہو، حضرات و خواتین کے لیے، اپنی نوٹ بک ساتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ آئی پیڈ ساتھ رکھیں گے، آئی فون رکھیں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن کوئی شکل ہو کہ ہم ان باتوں کو نوٹ کر لیں. حدیث شریف میں تو علم کی فضیلت پر بڑا زور دیا گیا. اسلاف کے اقوال میں بات آتی ہے کہ قید العلم بالقلم، قلم کے ذریعے علم کو قید کرو. اب مراد قید سے کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، اس کی کوشش کی جائے. تو اس سے بھی ہماری دلچسپی بڑھے گی، توجہ بھی رہے گی. ظاہر بات ہے کہ روزانہ ہم عشاء کی نماز اگر 9 بجے ادا کریں گے تو اول دنوں میں 1 سوا 1 کے درمیان کا وقت ذہن میں رکھیے گا. پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے، اور آخری عشرے میں پھر تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی گریجولی. اب اتنے طویل معاملے میں ظاہری بات ہے ہم سب انسان ہیں، کچھ کمزوری ہے، کچھ نیند کا غلبہ، یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اگر نوٹس ہم لیتے رہیں گے، چاہے وہ نوٹ بک میں ہو، کسی اور گیجٹ میں ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہماری توجہ بھی رہے گی، اور یہ لائف ٹائم کا ہمارا ایک ایسٹ ہوگا جو ہماری میموری کا، ہمارے حافظے کا حصہ بھی بنتا چلا جائے گا. بہرحال چند سوالات ہیں. قرآن حکیم کیا ہے؟ ایک لفظ میں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے خود تعارف کرایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ حتی یسمع کلام اللہ. تفصیل آیت میں نہیں جا رہا میں، اللہ نے اس قرآن کو اپنا کلام کہا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام. وہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل. تو پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، اور معروف بات ہے کہ یہ 2 آیات آسمانوں پر بلا کر حضور نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی گئی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. تو کہاں نازل ہوا؟ حجاز. کیسے نازل ہوا؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک ہے یکدم نازل ہونا. ہم کہتے ہیں قدر کی رات میں نازل ہوا، ہم کہتے ہیں رمضان میں نازل ہوا، بالکل صحیح، لیکن پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ 23 برس میں نازل ہوا، تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. فرسٹ ٹائم جو بھی سنتا ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے، ریکنسائل کرنا، سمجھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ایک لفظ آتا ہے انزال، انا انزلناہ، انزال یہ ہے یکدم. اور ایک لفظ آتا ہے تنزیل، ونزلناہ تنزیلا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. انزال ہے یکدم ایک ہی دفعہ میں، اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. قدر کی رات میں پورا قرآن نازل ہوا. شہر رمضان کیا ترجمہ ہوگا؟ رمضان کا مہینہ، رمضان میں نازل ہوا. رمضان ہی میں قدر کی رات، تو قدر کی رات میں نازل ہوا. اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے، یہ تطبیق، ریکنسلیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ قدر کی رات میں
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا پورا قرآن اصلاً کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کے آخر میں. تو وہ جو لوح محفوظ ہے وہاں سے قدر کی رات میں ماہ رمضان میں پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل کر دیا گیا. انزال یکدم. تنزیل کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا. تو قرآن کیسے نازل ہوا؟ انزال یکدم، تنزیل تھوڑا کر کے 23 برس میں. اور کیسے کا ایک جواب یہ ہے کہ قرآن نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا. تورات لکھی بھی عطا ہوئی، تختیوں میں لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. قرآن نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اللہ اکبر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں ہے، 97 میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا. اب ایک ذرا خوبصورت سا تجزیہ یہ ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، کیا اللہ نے اس قلب کو تیار کیا تھا کہ قرآن جیسے پر جلال پر وقار کلام کا نزول اس قلب مبارک پر ہوا؟ ورنہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو دب کر پھٹ کر ریزہ ہو جاتا. آیت آ رہی ذہن میں؟ سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام. کل یہ نقطہ عرض کیا تھا، ہمارے دلوں پر اثر کتنا ہو رہا ہے یا کتنا اثر ہم لیں گے. کل یہ نقطہ تھا. آج نقطہ کیا ہے؟ کیا ہوگا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوگا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دل کو رب کائنات نے قرآن جیسے پر جلال پر وقار کلام کے نزول کے لیے تیار کیا تھا. یہ کیسے کا جواب ہے جی. اور مجھے خوشی ہوگی کچھ اگر بچے ہمیں جو ہے نا یا کچھ بڑے بھی ممکن ہے وہ نوٹس دکھا سکیں بعد میں کہ آج آپ نے یہ بیان کیا تھا، کیونکہ میرے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے. تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لکھ لیں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. قرآن کہاں نازل ہوا؟ حجاز میں. قرآن کیسے نازل ہوا؟ انزال، تنزیل اور نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر. ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کمپائلیشن کیسے ہوئی ہے اور قرآن حکیم کی تقسیم کس اعتبار سے ہے. اس کے چند پہلوؤں کو سمجھتے ہیں. قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ آیت کہلاتا ہے. آیت کی جمع آیات. مشہور بات یہ بیان ہوتی چلی آ رہی ہے کہ آیات کی تعداد ہے 6666. بہت مشہور ہے اور لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن صحیح تر بات یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آج آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیں گے، خود جا کے چیک کیجیے گا، کل آ کے ایک دوسرے کو بتا دیجیے گا ہاں بات ٹھیک تھی. معروف یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ کتنی آیتیں؟ 6666. میں عرض کروں کہ یہ بات ٹھیک نہیں. صحیح تر بات کیا ہے؟ صحیح تر تعداد ہے 6236. 6236 6236. خود چیک کر لیں. قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں. یہ اگلا بیان ابھی آنا تھا. 114 صورتوں کے آخر میں آخری آیت نمبر لکھا ہوتا ہے نا، اس کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیے. اسمارٹ فون پہ کر لیں، لیپ ٹاپ پہ کر لیں، کیلکولیٹر پہ کر لیں. ہر آیت کا، ہر سورت کا آخری آیت نمبر. الفاتحہ میں 7، البقرہ میں 286، آل عمران میں 200. آخر میں آ جائیں، سب تھوڑی بتاؤں گا میں آپ کو. سورہ فلق میں 5 ہیں، سورۃ الناس میں 6 ہیں. 114 صورتوں کا آخری آیت نمبر جب آپ کاؤنٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو جواب کیا آئے گا؟ 6236. تو قرآن کا سب سے بیسک یونٹ، چھوٹا یونٹ کیا ہے؟ آیت. 6236. اس سے آگے چلے تو پھر صورتیں ہیں، اور صورتیں معروف ہیں. 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے بھی ایک معروف بات یہ ہے کہ 86 مکی ہیں اور 28 مدنی. ایک دو میں اختلاف رائے ہے، لیکن معروف بات یہ ہے کہ 114 میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں وہ مدنی ہیں. ایک دلچسپ بات سب کو پتہ ہی ہے، 114 صورتوں میں سے
113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، کس کے شروع میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی کیا حکمت یا وجہ ہے؟ جب سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے تو ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ تو آیات 6236، صورتیں 114، مکی ہیں 86، مدنی ہیں 28۔ اس سے اوپر جائیں تو منازل ہیں قرآن میں، کیا؟ منزل کی جمع منازل۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ یہ بھی دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے بات، تاکہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ یہ صحابہ کا تلاوت کا عمومی معمول تھا۔ تو کتنی منزلیں قرآن حکیم میں؟ 7 منزلیں ہیں۔ اس سے آگے چلے تو رکوع کی تقسیم آتی ہے، یہ بعد کے دور میں ہے، صحابہ کے بعد کے دور میں۔ رکوع کا لفظ رکعت سے بنا ہے، ایک رائے ہے۔ مقصد ہے کہ بڑی صورتیں کتنی پڑھیں بھائی، کتنا پڑھیں قرآن، تو ایک نشان لگا دیا جائے رکوع کا عین والا کہ ہاں بھائی یہاں ایک بات مکمل ہو گئی ہے، تاکہ اتنا حصہ تلاوت کر کے رکوع کر لیا جائے۔ دوبارہ رکوع کا لفظ ایک رائے کے رکعت سے بنا، اور طویل صورتوں میں ضرورت تھی کہ بریک لگا دیا جائے کہ بھئی یہاں تک آپ پڑھ لیں تو ایک مفہوم مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے رکوعوں کے نشان لگائے گئے۔ کتنے رکوع قرآن حکیم میں؟ مشہور چلا آیا ہے 540۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مشہور چلانے سے تو کتابوں میں آپ پڑھیں گے، معلومات کی کتابیں اور جنرل نالج کی بکس وغیرہ میں تو لکھا ہوا ملے گا 540، ایسا نہیں ہے۔ رکوعوں کی تعداد ہے 558، رکوعوں کی تعداد ہے 558۔ آگے چلیں تو پاروں کی تقسیم ہے، پاروں کی۔ ہم اگر کہیں نا سی پارے تو یہ فارسی میں 30 بنتا ہے۔ سی پارے کتنے پارے ہو گئے؟ 30۔ تو ویسے ہی ٹھیک نہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں 5واں سی پارہ پڑھ رہا ہوں تو یہ 30 جمع 5 کتنا ہو جائے گا؟ 35۔ تو کہنا چاہیے میں 5واں پارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ آج ہم 10ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ تو ذرا ایک ضمنی سی بات تھی۔ پاروں کی تعداد 30 ہے۔ وہ تو کچھ لوگوں کی غلطی کا معاملہ کیا کر سکتے ہیں، وہ 40 سمجھ بیٹھے اور 10 پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گا۔ وہ جاہلوں کی بات ہے، وہ اہل علم کی بات ہے، وہ جاہلوں کی بات ہے۔ بارہ چھوڑ دیں اس کو۔ 30 پارے، یہ بھی بعد کی دور کی تقسیم ہے، دور صحابہ میں نہیں۔ بعد میں کیوں ہوئی؟ کہ ذرا ایمان میں کمزوری کا معاملہ آ گیا تو چلو بھائی ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے تو 30 حصے اس کے کیے گئے ہیں۔ البتہ اس میں کچھ کلام ہے کہ کچھ مقامات پر آدھی بات ادھر ہے آدھی بات ادھر ہے، وہ بحث اپنی جگہ، وہ ہم دور ترجمہ قرآن میں ایک آدھ جگہ ذکر کر دیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی دور صحابہ میں جو تقسیم ہوئی وہ اپنی جگہ ہے، اور جو بعد میں ہوئی اس میں کچھ کلام چھوٹا موٹا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حکمت بھری باتیں تھیں، جیسے کہ رکوع کی بات آئی اور پاروں کی بات آئی۔ تو دوبارہ دہرا لیتے، آیات کی تعداد 6236 اور صورتوں کی تعداد 114، مکی ہیں 86، مدنی ہیں 28، اور منزلوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 7، اور رکوع کی تعداد ہے 558، اور پاروں کی تعداد ہے 30۔ ٹھیک ہے، ایک تقسیم اور ہے، وہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بیان فرمائی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماضی قریب میں مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی۔ وہ فہم قرآن کا ایک پہلو ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک اصولی نقطہ میں بتا دوں کہ 7 گروپس انہوں نے بنائے ہیں ترتیب قرآن کے ہی مطابق۔ ہر گروپ میں کم از کم ایک مکی صورت یا ایک مدنی صورت ضرور ہوتی ہے، پھر مکی مدنی صورتوں کے جوڑے بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی ذرا گہری بات ہے تو تفصیل میں نہیں جائیں گے، سننا چاہیں تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب میں، یا ان کا جو خطاب کتابی شکل میں موجود ہے، اتفاق سے میرے پاس موجود ہے، اس میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن حکیم کی جو تقسیم ہے اس کے تعلق سے بیان۔ ایک دلچسپ تاریخ اور نقطہ ہے، صرف اشارتاً، ورنہ اس پر تو بہت تفصیلی کلام ہے، وہ ہے قرآن حکیم کی ترتیب کیسے دی گئی، تدوین کیسے ہوئی، کمپائلیشن کیسے ہوئی۔ 23 برس میں نازل ہوا نا، تو اب اس کی کمپائلیشن کیسے ہوئی، بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ ایک دور خود حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس میں بھی پھر ایک دو تفصیل طلب باتیں ہیں، تو مختصراً میں اشارہ کر دوں۔ اچھا جی، ایک بڑا دلچسپ کوئز کا سوال، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ جبرائیل کی بات نہ کیجیے گا علیہ السلام، جی قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 مرتبہ سوچے گا آدمی، پتہ نہیں کون تھے۔ حالانکہ سادہ سا جواب کیا ہے، قرآن کے پہلے حافظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب سنیے گا،
دور نبوی میں کیا ہوا؟ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، حضور تو خود حافظ ہیں اور اکثر صحابہ حضور سے حفظ کر رہے تھے، اکثر۔ ایک بات، البتہ حضور لکھواتے بھی تھے قرآن، اور لکھنے والوں کو کاتبین وحی کہتے، کاتب لکھنے والا، کاتبین لکھنے والے، کاتبین وحی۔ اور ان کی تعداد احادیث کی روشنی میں، سیرت کی کتابوں کی روشنی میں اہل علم نے جو بیان فرمائی، حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم از کم 43 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 43 صحابہ کم از کم۔ خلفائے راشدین بھی ان میں شامل ہیں اور دیگر صحابہ بھی شامل ان میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ کاتبین وحی حضور کے کہنے کے مطابق لکھتے۔ اب وہ لکھنے کے لیے کیا کچھ استعمال ہوتا، ایک تفصیل ہے، وہ میں نہیں جا رہا اس میں۔ یہ جو لکھتے، حضور ان کو یہ بھی بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت کہاں آئے گی بھائی، اور اکثر صحابہ حفظ کر رہے تھے اور حضور ان کو بتا رہے تھے۔ اور حضور ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کس کے ساتھ فرماتے؟ جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام۔ جیسے ہمارے حفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، حضور علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ دور کرتے۔ یہ ڈیوائن اسکیم اور سپرویژن کے مطابق قرآن کی کمپائلیشن ہو رہی تھی، تدوین ہو رہی تھی۔ تو حضور پر نزول ہو رہا ہے، آپ نمازوں میں تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ حفظ کر رہے ہیں، صحابہ لکھ بھی رہے ہیں، حضور سپرویژن فرما رہے ہیں، فلاں آیت کہاں رکھی جائے گی، فلاں آیت کہاں رکھی جائے گی۔ دو دلچسپ مثالیں، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آخری 2 آیتیں معراج میں عطا ہوئی، وہ کون سا دور ہے؟ مکی۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آخری 2 آیات معراج کی شب عطا ہوئی، وہ کون سی ہیں؟ مکی۔ حضور نے بتایا یہاں رکھو۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع ایک ہی طویل آیت ہے، وہ مدنی دور میں نازل ہوا، قتال کا بھی ذکر ہے اس میں۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، اس کا دوسرا رکوع ایک طویل آیت پر مشتمل ہے، حضور نے بتایا کہ نہیں اس کو یہاں مزمل کے ساتھ رکھو۔ تو یہ پوری سپرویژن توقیفی امور میں سے ہے۔ توقیف یہ لفظ کبھی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے بتانے پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ فلاں کے بتانے پر موقوف ہے۔ تو قرآن کی اس وقت کی ترتیب یہ توقیفی امور میں سے ہے، حضور خود اس کو بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی صورت پہلے، کون سی بعد میں، کون سی آیت کہاں، کون سی آیت کہاں، کون سی مدنی میں، کون سی مکی میں، حضور خود بتا بھی گئے، حفظ بھی کروا گئے صحابہ کو، اور صحابہ لکھ بھی رہے تھے۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب کیا کچھ ہوتے رہے، حضور کے دور میں تو یہ معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نازل بھی ہوا۔ اور آخری سال حضور نے رمضان میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا، اور صحابہ آپ کو سناتے، آپ تلاوت کرتے نمازوں میں، صحابہ سنتے اور آپ اس کی سپرویژن فرماتے، کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں۔ جب حضور تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک معاملہ پیش آیا اور ایک جگہ مسلمانوں کو دھوکے سے بلایا گیا اور شہید کیے گئے بہت سارے صحابہ، اور ایک بہت بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی وہ شہید ہو گئی۔ اب ایک خیال آیا، اگر یہ حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن حکیم اکثر جو سینوں میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، مگر لوگوں کے پاس اسکیٹرڈ ہے، کسی کے پاس کچھ صورت ہے، کسی کے پاس کچھ آیات، وہ اسکیٹرڈ ہے۔ میجورٹی کا، اکثریت کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن حفظ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک مشاورت ہوئی، تفصیلی مشاورت ہوئی، اور اس پر اتفاق ہوا اور ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتبین وحی میں شامل بھی تھے۔ کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ان کی سپرویژن میں ہر آیت کو لیا گیا، اور ہر آیت پر 2 گواہ ہوں کہ خود اس شخص نے حضور سے سنا، تب اسے قبول کیا جائے گا۔ سینوں میں تو محفوظ ہے، لیکن ہر آیت کو اس طرح قبول کیا گیا۔ وہ تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں اور علوم قرآن کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، میں صرف دلچسپی کے لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک مصحف، ایک بک فارم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہو گیا۔ ضرورت کیوں پیش آئی؟ حفاظ کی شہادت کی وجہ سے۔
بعد میں صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلامی سلطنت پھیلی، آدھی دنیا ہمارے پاس تھی الحمدللہ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ بہت سارے لوگ جو غیر عرب ہیں ان کو تو عربی پڑھنا نہیں آتی، اور عربی لکھنے کے انداز بھی مختلف اور پڑھنے کے انداز بھی مختلف۔ مثلا مالک یوم الدین، مالک ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں تو میم پر کھڑا زبر ہوتا ہے نا، اگر ہم اردو میں مالک لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے؟ میم الف لام کاف، لیکن آپ کو قرآن میں کبھی نہیں ملے گا میم الف لام کاف، آپ کو ہمیشہ میم لام کاف ملے گا اور اس پر سورہ فاتحہ میں کھڑی زبر مالک۔ اور جب ہم سورۃ الناس میں آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ملک الناس، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا یہ ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مالک بھی، کھڑا زبر لگائیں تو مالک، زبر لگائیں تو ملک، یہ ہمارے لیے، عربوں کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایشو آیا غیر عرب میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک رسم الخط، ون اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ، لکھنے کا ایک انداز متفقہ، وہ طے ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ آپ کبھی سنیں گے، آپ نے سنا ہوگا رسم عثمانی۔ یہ رسم عثمانی کا مطلب کیا ہے؟ اب لکھنے کا طریقہ بھی فکسڈ ہے، میم لام کاف سے مالک ملک ملے گا، میم الف لام کاف کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ڈیسائیڈ ہوا، اس پر اتفاق ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ حضور کے دور میں قرآن مکمل، حضور کے دور میں جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا، حضور کے دور میں بتا دیا گیا کہ کس آیت کو کہاں لکھنا ہے، اور اکثر حفاظ تھے، لکھا ہوا الگ الگ لوگوں کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رسم الخط، ون اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ اگر اس کو کہا جائے انگریزی میں تو شاید بہتر الفاظ ہوں گے، کہ وہ لکھنے کی ایک شکل، اس پر اتفاق ہو گیا اور سرکاری نسخے بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیے گئے اور اس سے پھر کاپی کی جاتی تھی، اور آج تو کروڑوں نسخے زمین پر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ اس حوالے سے جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات ہیں تعارف قرآن کے عنوان سے، وہ بھی قیمتی ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن، علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی تفصیلات آپ کو اور بھی مل سکتی ہیں، میں صرف دو اشارے آپ کے سامنے حوالے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ اب آئیے آج کی گفتگو کا آخری حصہ، اور وہ ہے قرآن حکیم کے فہم کے آداب۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں 5-6 منٹ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہم بھی کیوں بیٹھیں گے انشاءاللہ کل رات سے قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے، قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے، قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شے، سب سے پہلی بات وہ اخلاص نیت کا معاملہ ہے۔ ساری نیت، ساری محنتوں کا معاملہ نیتوں پر ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی اخلاص نیت کے ساتھ بیان کروں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ اخلاص نیت کے ساتھ یہاں پر ہم بیٹھے۔ اللہ ریاکاری سے، دکھاوے سے، شو آف سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک بات اخلاص نیت کا معاملہ، دوسری بات طلب اور تڑپ کی بات، طلب اور تڑپ۔ ابو لہب میں طلب نہیں تھی، اس کو محمد رسول اللہ قرآن سنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربی بھی آتی اس کو۔ آپ اور میں 100 سال لگا کے وہ عربی نہیں سیکھ سکتے جو ابو لہب کو آتی ہوگی، لیکن طلب نہیں ہے۔ ابو لہب تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں قرآن۔ سلمان کہاں سے چلے تھے؟ فارس سے رضی اللہ عنہ۔ طلب تھی نا، آتش پرس کے گھر میں پیدا ہوئے، دل نے قبول نہیں کی، طلب تھی، حق کی جستجو تھی، کبھی ایک رہائی، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دی۔ طلب طلب طلب، دل سے دعا اہدنا الصراط المستقیم، یہ طلب اور تڑپ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تیسری بات، کل ہی شروع میں البقرہ میں بات آ جائے گی، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ روزے کا حاصل بھی پرسوں بیان میں آ جائے گا انشاءاللہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس دل میں یہ احساس کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل مجھے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا اللہ کے سامنے، اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا
اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہی ہے دل میں یہ احساس ہونا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، اس کے سامنے حاضری کا خوف دل میں رکھنا ہے۔ پھر قرآن حکیم آج ہم پہلی مرتبہ تھوڑی سمجھ رہے، صدیوں سے سمجھا گیا ہے، تو علماء نے اس کی ایک ترتیب ہمیں بیان فرمائی ہے۔ فہم قرآن کے حوالے سے 6 نقطے مختصراً۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن خود ایک جگہ ایک بات مجمل مختصراً بیان کرتا ہے، کسی دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تفصیل دور ترجمہ قرآن میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن میں تلاش کیا جاتا ہے کہ فلاں بات قرآن نے کس جگہ واضح فرمائی ہے۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہیں، انہوں نے خود قرآن کی وضاحت بہت سارے مقامات پر فرمائی ہے، تو احادیث سے بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تیسری بات، تفسیر قرآن اقوال صحابہ کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ پہلا معاشرہ جو قرآن اور سنت کی تعلیم کی بنیاد پر قائم ہوا، وہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ان سے پڑھ کر قرآن کون سمجھے گا؟ تو جہاں قرآن میں کوئی وضاحت زیادہ نہیں ہے، احادیث میں واضح نہیں مل سکی، تو پھر صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اسی تسلسل میں 3 بہترین ادوار جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین دور حضور فرماتے میرا، پھر وہ جو آپ کے بعد یعنی صحابہ کے بعد تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد یعنی تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ 3 بہترین ادوار ہیں سنت کے، تو اصل دین وہاں سے ملے گا، اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر 14 صدیوں میں امت کے اسلاف نے کام کیا، محنت کی ہے، ان کے کام کو بھی سامنے رکھنا، ان سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تشریح حدیث سے، قرآن کی تشریح اقوال صحابہ سے۔ پھر ہے عربی لغت، قرآن عربی زبان میں ہے، تو اہل لغت کی بھی ڈکشنری کی بحث بھی لاتے ہیں، لیکن کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ لغت نیچے رہے گی اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی کچھ خاص وضاحت فرمائیں گے تو وہی ہمیں لینا پڑے گی۔ کبھی لغت کی بات ڈکشنری کی بات نیچے رہے گی، صحابہ کے اقوال بہت واضح طور پر فلاں معاملے میں موجود ہیں تو ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی، لیکن لغت کو بھی، عربک لینگویج کو بھی، ڈکشنری کو بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے فہم قرآن کے لیے۔ آخری بات اس لسٹ میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے عقل سلیم کا استعمال۔ عقل سلیم کیا مطلب؟ نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں، بلکہ حق کا متلاشی انسان جب ان پابندیوں کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے اور اب اپنی عقل کو استعمال کرے تو کچھ جگہ حکمت کے موتی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ نٹشل اس بات کا، حاصل اس بات کا یہ ہے، اپنے آپ کو یہ 14 صدیوں کی چین سے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس چین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے فہم قرآن کے اعتبار سے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں، وہ آئندہ کبھی عرض کر دوں گا۔ آخری بات، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے اور خوب کہی ہے، قرآن حکیم کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سمجھ میں آ جانے والی کتاب نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کر وتھ آل یور ریسپیکٹ، اللہ نے سہولت ہمیں دی، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے دورے ترجمہ قرآن کے پروگرامز کھلے آسمان تلے ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال جہاں میں کر رہا تھا وہ بھی کھلے آسمان تلے تھا، سڑک کے ساتھ تھا۔ آج اللہ نے سہولت دی، ہم اس کو اویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت استعمال کریں، لیکن قرآن ایک جد و جہد کے دوران میں نازل ہوا ہے۔ 23 برس کی جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس جد و جہد کے دوران میں نشیب و فراز آئے ہیں، مشکلات و مسائل بھی آئے ہیں، ہر موقع پر رہنمائی کی ضرورت ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، رہنمائی بھی آتی چلی جا رہی ہے۔ اس اسٹرگل کو، جد و جہد کو سامنے رکھیں گے تو قرآن حکیم کا فہم واقعتاً میسر آ سکے گا، ورنہ کچھ سمجھ میں آئے گا، بہت کچھ گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کے اشارے دورے ترجمہ قرآن کے دوران میں آپ کے سامنے کر دوں گا۔ اور سب سے آخری بات کیا ہے، نیت میں اخلاص بھی آ گیا، طلب بھی آ گئی، تڑپ بھی آ گئی، تقویٰ بھی آ گیا، وہ اصول جو 5-6 باتیں آئیں وہ بھی سامنے آ گئیں، جد و جہد کو بھی سامنے رکھے، اس میں بالفعل شامل ہو تو لگے گا قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن آخری اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ سے دعا کا معاملہ، اللہ سے دعا کا معاملہ، اللہ سے دعا کا معاملہ۔ اللہ تو ہی کھول دے قرآن کے فہم کو میرے لیے، تو ہی میرے سینے کو کشادہ کر دے۔
تو ہی میرے دل کو قرآن کے نور سے منور کر دے، تو ہی میرے لیے سیکھنا آسان کر دے، تو ہی میرے لیے سمجھنا آسان کر دے۔ کیوں؟ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ نیتیں اپنی پختہ کریں، کل سے انشاءاللہ 9 بجے عشاء ہے یہاں پر، اس سے قبل ہی حاضری ہوگی۔ بہت سے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر بہت ساری سوشل میڈیا کی ڈیفرنٹ پیجز پر دیکھ رہے ہیں، وہ تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں سے ہیں، تو اس نشست میں جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی کلام ہو رہا ہوگا، اور جو سمندر پار ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی انشاءاللہ گفتگو میں شامل رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل سے انشاءاللہ نماز تراویح دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔